اس پر یقین اتنا مضبوط کر لو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں کو بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، انتظار کرو۔ تہجد کی دعاؤں سے انسان وہ بھی پا لیتا ہے جو چیز اسے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرۃ، میرا رب وسیع بخشش والا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ تسبیح استغفار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی قوت صرف اور صرف اللہ سے ملتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ سنو تمہارا رب سنبھال لے گا، اس پر یقین رکھو۔ اللہ کی رضا اور پہر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔